رمضان المبارک میں یا ان ایام میں جو انسان نیکیاں کماتا ہے، نیکیاں جو جمع کرتا ہے، یا ایسے مواقع پر جو انسان کے پاس نیکیوں کے مواقع آتے ہیں، اس میں نیکیاں کرنا یا نیکیاں جمع کرنا یہ مالداری کی یا نیک ہونے کی علامت نہیں ہو سکتی۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ نیکیاں محفوظ رہیں، جمع رہیں۔ یعنی پیسہ کمانا مشکل کام نہیں ہے، اس پیسے کو اپنے پاس جمع کر کے رکھنا یہ مشکل کام ہوتا ہے کہ مشکل وقت میں انسان کے کام آئے۔ بوقت ضرورت، بوقت مشکل انسان کو کسی سے مانگنا نہ پڑے، ضرورت مند نہ ہو، محتاج نہ بن جائے۔ ایسے ہی نیکیاں کرنا یا نیکیوں کو کمانا یہ کوئی مشکل کام نہیں، نہ یہ کوئی کمال ہے۔ کمال یہ ہے کہ وہ نیکی انسان کے پاس محفوظ رہے۔ اور اس دور کے اندر سب سے مشکل کام یہ ہوتا ہے کہ نیکی کو اپنے پاس جمع کر کے محفوظ رکھنا۔ کرنا آسان ہے، کرنا بہت آسان ہے۔ اللہ رب العزت انسان کو زندگی میں مختلف مواقع دیتے ہیں۔ کبھی رمضان کا مہینہ آ گیا، کبھی حج کا موسم آ گیا، کبھی عمرے کی توفیق مل گئی، کبھی اور کوئی ایام، عید الاضحیٰ آ گئی، اور ایسے مواقع آ گئے۔ تو اللہ کی طرف سے انسان کی نیکیوں میں اضافہ تو ہوتا ہی ہے، اس کا مسئلہ نہیں ہوتا، مشکل نہیں ہوتی۔ وہ مشکل یہ ہے کہ وہ نیکیاں اس کے بعد محفوظ رہیں، یہ مشکل کام ہوتا ہے۔ اور وہ کیسے ضائع کیسے ہوتی ہیں؟ پیسہ انسان سے جاتے ہوئے انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ مجھ سے پیسہ لگ رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، اسے بچا لیتا ہے۔ لیکن جو نیکی ضائع ہوتی ہے اس کا پتہ نہیں چلتا، اس سے پتہ نہیں چلتا، انسان کو محسوس نہیں ہوتا۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان کی نیکی میں کچھ ریاکاری آ گئی، کچھ دکھلاوے کی نیت آ گئی، تو انسان کی نیکی ضائع ہو گئی۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نیکی تو بڑی اخلاص کے ساتھ کی تھی، لیکن نیکی کرنے سے فارغ ہوئے تھوڑی دیر کے بعد غیبت ہو گئی۔ اب وہ نیکی اپنے پاس سے نہ صرف یہ کہ چلی گئی، بلکہ اپنے پاس سے اس شخص کے پاس چلی گئی جس کی ہم نے غیبت کی تھی، اس کے پاس چلی گئی اور ہمیں پتہ نہیں چلا۔ تو ساری نیکیاں اس کے پاس چلی گئی کہ ہم نے اور گئی اس کے پاس۔ اس لیے یہ غیبت اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ اپنی نیکیوں کو بھی دوسروں کے پاس منتقل کر دیتا ہے۔ جس کی غیبت کی اس کے پاس چلی گئی ساری۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دل میں کسی کے ساتھ حسد پیدا ہو گئی بلا وجہ یا کسی بھی وجہ سے۔ اب وہ حسد ایسی چیز ہے کہ جس سے حسد پیدا ہوا اسے تو پتہ ہی نہیں ہے، اور ہم نے اپنے دل میں حسد رکھ کر اپنی نیکیوں کو ایسے جلا دیا جیسے لکڑی، سوکھی لکڑی آگ میں ڈال کر جلا دی جاتی ہے، ایسے جل گئی۔ خیر، بات یہ ہو رہی تھی کہ نیکی انسان کے پاس سے ضائع کیسے ہو جاتی ہے۔ کبھی حسد دل میں پیدا ہوا، نیکی چلی گئی۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے طور پر نیکی تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس نیکی کا طریقہ صحیح نہیں ہوتا، اس طریقے پہ نہیں ہوتی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتایا ہوا سنت طریقہ تھا، اس طریقے پہ نہیں تھی۔ مسنون طریقے پر اگر نیکی نہ کی جائے وہ نیکی بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ نماز ہے، نماز کے پڑھنے کا اللہ کے نبی نے ایک طریقہ بتایا، فرمایا ایسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے دیکھا ہے نماز پڑھتے ہوئے۔ روزہ ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ویسے روزہ رکھیں۔ حج اور زکوٰۃ ویسے اسی طریقے پر دیں، تو یہ تو نیکی ہوگی۔ لیکن اگر اس میں ہم اپنی طرف سے کچھ شامل کرنے کی کوشش کی ہم نے، یا غلطی نادانستہ طور پر ہم سے غلطی ہو گئی، تو وہ نیکی بھی ضائع ہو جاتی۔ 4 رکعت ہی ہم نے 5 پڑھ لی، 5 ہم نے 6 پڑھ لی، 5 تو تھی نہیں 6 پڑھ لی، تو اب کیا ہوا؟ وہ نیکی ضائع ہو گئی، نماز ضائع ہو گئی، دہرائی نہیں ہو۔ تو انسان کے پاس جو نیکی کرنے کے مواقع ہوتی ہیں یہ تو بہت زیادہ ہیں، بلکہ اس دور کے اندر نیکی تو پیسوں سے بھی مل جاتی ہے۔ اگر انسان کے پاس پیسہ ہو نا تو نیکی کی کمی نہیں ہے، نیکیوں پہ بھی پیسوں سے بھی مل جاتی ہیں۔ کسی کے پاس بھی انسان کسی بھی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دے، وقت پہ کوئی بھی کام کر دے، آسان ہے۔ پیسہ اللہ رب العزت نے دیا ہوا ہر کسی کو، لیکن اس نیکی کو محفوظ رکھنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کبھی نیکی انسان کی ضائع ہوتی ہے جس کے ساتھ آپ نے احسان کیا، نیکی کی، اس کو جتلانا شروع کر دیا۔ کبھی بھی کسی بھی موقع پر عملاً قولاً کسی بھی طریقے سے آپ نے اس کو کہہ دیا، یا کوئی بھی کسی بھی طریقے سے اظہار کر دیا کہ بھئی یہ میں نے یہ نیکی کی تھی آپ کے ساتھ، یا اشارتاً بھی کہہ دیا، تو وہ نیکی بھی ضائع ہو جاتی ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے فرمایا لا يدخل الجنہ، وہ آدمی جنت میں نہیں جا سکتا جس کے اندر دو عیب ہوں۔ میں کون سے؟ فرمایا ایک تو یہ کہ المسبل الازار، جو اپنی ازار کو ٹخنوں پہ ہمیشہ رکھتا ہو، چھپائے رکھتا ہو ہمیشہ، وہ نہیں جا سکتا۔ اور دوسرا فرمایا المنان، منان وہ شخص ہے جو نیکیاں تو کرتا ہے لوگوں کے ساتھ، احسان تو کرتا ہے، لیکن وقتاً فوقتاً اس کا اظہار بھی لوگوں پہ کرتا ہے، اور خاص کر ان کے ساتھ جن کے ساتھ نیکی کی ہوتی ہے، ان کے ساتھ اظہار کرتا رہتا ہے، تو اس سے وہ نیکی اس کی ضائع ہو جاتی ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے جھوٹ اور کس بیانی کی وجہ سے بھی ہماری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ سارے کام ٹھیک ہو رہے تھے لیکن اپنے دنیاوی معاملات میں گئے تو جھوٹ بولنا شروع کر دیا، کس بیانی شروع کر دی، سخت مزاجی گالم گلوچ شروع کر دی۔ اب یہ سخت مزاجی گالم گلوچ، غصہ کرنا ہر بات پر یا جھوٹ بولنا، یہ وہ اعمال ہیں جو انسان کی نیکیوں کو ضائع کرتے ہیں، اس سے بھی نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں انسان کی زندگی میں ایسی آتی ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ ہم رمضان کے مہینے سے فارغ ہوتے ہیں، الحمدللہ اللہ کی توفیق سے سب کچھ اللہ نے بہترین طریقے سے کروایا ہوتا ہے، لیکن جب اس کے بعد ہم اپنے معاملات کی زندگی میں پاؤں رکھتے ہیں تو وہاں ہم سے بہت کوتاہیاں، غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ کاروبار ہے، لین دین کا معاملہ ہے، اس میں پھر وہی حق تلفی لوگوں کے حقوق ضائع، چیز کے اندر بیچتے ہوئے نقص اور عیب نہ بتایا اور ایسے ہی بیچ دی، یا کسی کو کوئی چیز دی اور وقت پر اس سے لینے والے نے وقت پر ادائیگی نہیں کی، اس پہ جھوٹ بولا۔ اب یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری نیکیوں کو ضائع کر دی ہیں۔ جو رمضان کی پوری محنت ہوتی ہے نا، وہ محنت ساری کی ساری ایک وقت میں ضائع ہو جاتی ہے۔ اس لیے رمضان کی نیکیوں کو کرنا اتنا مشکل نہیں تھا، ان رمضان کی نیکیوں کو اگلے رمضان تک اسے محفوظ رکھنا اور اپنے پاس ان کو ذخیرہ کر کے رکھنا، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو اپنی نیکیوں کو اپنے پاس محفوظ رکھنے کے لیے ہمیں بڑے محتاط طریقے سے چلنا پڑتا ہے، خاص کر معاملات کے اندر۔ عبادات میں تو ہم کوشش کرتے ہیں، ہر آدمی کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میری نماز بھی صحیح ہو جائے، میری زکوٰۃ بھی صحیح ہو جائے، میرا حج بھی صحیح ہو جائے، یہ تو ہم پوچھ کے کر لیتے ہیں۔ لیکن جہاں بات آتی ہے معاملات کی تو وہاں پوچھنے کے مواقع کم ملتے ہیں، ہمیں بہت کم ملتے ہیں، سمجھنے کے مواقع کم ملتے ہیں۔ پھر ان معاملات کے اندر ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہماری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ رمضان کی محنت ضائع ہو جاتی ہے، حج کیا تھا اس حج کی ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے، روزے رکھے تھے وہ ساری محنت ضائع ہو گئی، اعتکاف کیا وہ ساری محنت ضائع ہو گئی، قربانی اتنی کی وہ ساری محنت ضائع ہو گئی۔ تو ہم یہ کوشش کریں کہ ہماری نیکیاں جو ہے وہ ہم سے ضائع نہ ہوں، نقصان نہ ہو جائے ہمارا۔ اگر ہماری نیکیوں کا ذخیرہ ہمارے پاس محفوظ رہا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک انعام تھا ہم پر کہ اللہ نے ہماری نیکیوں کو محفوظ رکھا، تو ہم نیک کہلائیں گے اللہ کی نظر۔ اور یہی شخص، دنیا کا اصول بھی یہی ہے، اسے ہی مالدار کہتے ہیں جس کے بعد ہر وقت اس کے اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہوئے۔ اگر اکاؤنٹ میں پیسے نہ ہوں، ختم ہو گئے ہوں، بے شک وہ لاکھوں کماتا ہر مہینے، لاکھوں میں آتی ہوں آمدنی اس کی، لیکن مہینے کے آخر میں اس کے پاس کچھ نہ ہو تو اسے امیر اور مالدار نہیں کہا جا سکتا، اسے غریب ہی کہیں گے، مفلس ہی کہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا تھا کہ یہ بتاؤ تم دنیا میں مفلس کس کو کہتے ہو، مفلس کسے کہا جاتا ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ، مفلس اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو، کھانے کو پہننے کو کچھ نہ ہو، یہ مفلس ہو گیا۔ کسی نے کچھ جواب دیا۔ حضور نے فرمایا مفلس وہ نہیں ہوتا، مفلس وہ ہوتا ہے کہ جو دنیا کا امیر ترین آدمی ہو لیکن وقت پر، موقع پر اس کے پاس کچھ بھی نہ رہا ہو۔ آپ نے پھر مثال دی، فرمایا دنیا میں ایک آدمی محنت کرتا ہے، خوب نیکیاں کماتا ہے، خوب نیکیاں کرتا ہے، خوب، لیکن ہوتا کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے نام لے کر گنوا کر بتایا، کسی کا حق مارا، کسی کا ادھار لیا تھا وہ نہیں دیا، کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کی، کسی کو گالم گلوچ کی تھی، کسی کو مارا تھا، کسی کو ہاتھ سے تکلیف پہنچائی تھی، کسی کا ادھار لیا وقت پہ ادا نہیں کیا تھا۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں آپ نے گنوائی۔ فرمایا جب وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اللہ رب العزت جب اس کی نیکیاں دیکھیں گے تو بے شمار، اب اس کے مقروضوں کو دیکھیں گے، وہ جن لوگوں کا مقروض ہے، قرض خواہوں کو دیکھیں گے، تو ہر ایک آئے گا اپنے حق کا مطالبہ کرے گا۔ اللہ رب العزت اس پر میرا اتنا حق، اس نے مجھے مارا تھا، اس نے مجھے ڈانٹا تھا، اس نے مجھے گالی دی تھی۔ اب وہ سب اپنے اپنے حقوق گنوانا شروع کریں گے۔ اللہ کی طرف سے فیصلہ یہ ہوگا کہ ایسا کرو کہ ان کی نیکیاں اٹھا کر اسے دیتے جاؤ۔ اب اس کی نیکیاں اٹھا کر ان لوگوں میں تقسیم ہوتی جائیں گی۔ اب ایک وقت ایسا آئے گا اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، حق لینے والے اب بھی باقی ہوں گے، پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوگا اب ایسا کرو، ان لوگوں کے گناہ اٹھا کر اس کے ذمہ ڈال دو، ان لوگوں کے گناہ اٹھا کر اس کے نام اعمال میں ڈال دی۔ ہوا کیا کہ جس انسان نے ساری زندگی محنت کی تھی، بڑی مشقتیں برداشت کی تھیں، راتوں کو جاگے، دن کو روزے رکھے، قیام اللیل و صائم النہار رہا،
وہ ساری نیکیاں اس کی ضائع کو دوسروں کے پاس چلی گئیں، اس لیے کہ وہ دوسروں کا حق اپنے ساتھ لے کر گیا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں معاملات کے بارے میں بڑا محتاط رہنے کا کہا ہے، بڑا محتاط رہنے کا۔ نمازوں کے لیے کہا کہ بھئی تم جب نماز پڑھنے آؤ تو ایسے پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو پڑھو، لیکن کاروبار معاملہ لین دین کرنے کے معاملے میں حضور نے فرمایا جب تک تمہیں مسائل کا سب چیزوں کا پتہ نہ ہو کاروبار نہ کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو باقاعدہ مارکیٹوں میں جاتے تھے اور لوگوں سے تجارت کے مسائل پوچھتے تھے، اگر نہ آتے ہوں تو ان سے کہتے بھئی اپنی آخرت خراب کرو گے، دوسرے کی دنیا خراب کرو گے، اس لیے پہلے مسائل سیکھ لو پھر کاروبار کرو۔ تو یہ جو معاملات کی دنیا ہے نا، یہ بہت بڑی ہے۔ ہم اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو ناپیں نا تو عبادات کل بمشکل 8 وہ بنتی ہیں، آدھا پونا گھنٹہ نمازوں کو ملا لیں، سب نمازوں کا تو پونا گھنٹہ کے لیے ذکر اذکار ساتھ ملا لیں، تلاوت ملا لیں، نوافل ملا لیں تو بمشکل 2 گھنٹے کی، 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے عبادت کی ہو، باقی 8 گھنٹے ہمارے آرام کے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو باقی وقت ہے وہ ہمارے معاملات کا ہوتا ہے۔ معاملات کبھی اپنی ذات کے ساتھ ہوتے ہیں، کبھی اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوتے ہیں، کبھی اپنے اڑوس پڑوس اہل محلہ کے ساتھ ہوتے ہیں، کبھی اپنی مسجد کے متعلقہ ساتھیوں کے ساتھ ہوتے ہیں، کبھی ہم باہر جب نکلتے ہیں لین دین کی دنیا میں تو وہاں لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ان معاملات کو ہمیں بہت صحیح رکھنا ہے، اس لیے کہ عبادات کا معاملہ اللہ کی ذات سے ہوتا ہے، عبادات کا معاملہ اللہ کے ساتھ آتا ہے، اور اللہ رب العزت انسان کو معاف کر دیتے ہیں، معاف کر دیں گے، اس لیے کہ انسان کا اور اللہ کا کوئی مقابل نہیں ہے، برابری نہیں ہے۔ انسان بہت چھوٹا، اللہ بہت بڑے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنی عظمت شان کو دیکھتے ہوئے، انسان کے ضعف اور کمزوری کو دیکھتے ہوئے بہت سی چیزیں معاف کر دیں گے، لیکن جب معاملہ انسان اور انسان کا آئے گا نا تو انسان کبھی معاف نہیں کرتا۔ جہاں دنیا میں انسان لین دین کرتے ہوئے کسی کو اپنا قرضہ معاف نہیں کرتا، بے شک وہ اگلا بیچارہ مفلس ہو جائے، بے شک وہ بیچارہ دیوالیہ ہو جائے، کہتے نہیں میرا قرضہ تو دینا ہے، تو اس میدان محشر میں انسان پھر جہاں نیکیاں آ رہی ہوں گی وہاں پھر انسان کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے دنیا میں اپنے لین دین کا معاملہ انسان کلیئر رکھے، بالکل صاف رکھے، کسی کے ساتھ لین دین کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کا نمازی جنازہ پڑھانے جاتے تھے نا تو یہ نہیں پوچھتے تھے اس آدمی کی نمازوں کے کیا حال ہے، اس آدمی کے روزوں کا کیا حال ہے، اس آدمی کے دیگر معاملات کا کیا حال ہے۔ ہاں یہ ضرور پوچھتے تھے اس پر کسی کا قرض تو نہیں ہے، کسی کا ادھار لے کر نہیں جا رہا۔ اگر کسی کا ادھار ہے تو اللہ کے نبی فرماتے بھائی تم لوگ ان کی جنازہ پڑھ لو، میں چلا جاتا ہوں، ان کی نماز جنازہ تم پڑھ لو۔ یہ قرض کا معاملہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، اور قرض صرف وہ نہیں ہوتا ہم لین دین میں کرتے ہیں، قرض وہ صرف نہیں ہوتا جو ہم نے کسی سے کچھ چیز خریدی یا ادھار کی ہے، قرض وہ بھی ہے جب نکاح کیا، نکاح کے بعد جو حق مہر واجب ہوتا ہے اگر وہ کسی نے ادا نہیں کیا وہ بھی قرض ہے، وہ بھی قرض ہے۔ قرض وہ بھی ہے جب ہم نے کسی سے وعدہ کیا تھا کہ میں فلاں وقت پہ تمہارے پاس آؤں گا یا فلاں کام کروں گا اور وہ کام ہم نے نہ کیا، یہ بھی قرض ہے، وہ قرض بھی ہے۔ اس وعدے کو بھی پورا کرنا، اگر نہیں پورا کر سکتے تو ان سے معذرت کرنا، بھائی مجھ سے وعدہ پورا نہیں ہو سکا، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو، اگر نہیں پورا کر سکتے ہو تو پھر کرو ہی نہیں وعدے، اس لیے کہ اللہ قیامت کے دن پوچھیں گے تم سے۔ تو یہ وعدہ یہ بھی ایک قرض ہوتا ہے۔ کسی سے ہم نے ادھار لیا تھا یار کل آپ کو دے دوں گا، اور وہ کل ہماری آتی نہیں ہے، پھر اگر کل کے بجائے پرسوں بھی چلا گیا نا، جب تک ہم نے اسے پہلے پیشگی اطلاع نہیں دی، معذرت نہیں کی، تو پرسوں ہم نے ادھار دیا اس کا، تب بھی ہم نے وعدہ خلافی کی، اس پر بھی اللہ کی طرف سے پکڑو۔ یہ سارے قرض کے زمرے میں آتے ہیں۔ اس لیے اپنے لین دین کا معاملہ ہو، تجارت کا معاملہ ہو، کاروباری معاملات ہوں، کوئی بھی معاملات، دنیاوی معاملات گمبھیر ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو ہمیں دین دیا نا، اسلام دیا، اس میں اگر ہم عبادات کو ناپیں اور معاملات کو، تو عبادات 25% سے بھی کم نکلتی ہیں، بہت کم ہے، بہت کم ہے۔ اس لیے کہ عبادات میں اللہ نے انسان کو 24 گھنٹے مجبور نہیں کیا، 5-10 منٹ کا ٹائم ہے، نماز پڑھ کے چلے جاؤ۔ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو میں نماز سے فارغ ہو جاؤ، اب نکل جاؤ، اب اپنا کام کاج شروع کر دو۔ اب کام کاج میں وقت لگے گا تو وہ وقت زیادہ لگتا ہے، جب وہ وقت زیادہ لگتا ہے تو اس لیے عبادات سے زیادہ بڑھ کر معاملات ہیں ہمارے دین کے اندر، اس لیے ہمیں معاملات کو سمجھنا چاہیے۔ ہم یہ تو کوشش ہوتی ہے ہر آدمی کی کہ میری عبادات صحیح ہو جائیں، لیکن یہ بھی کوشش ہونی چاہیے میرے معاملات صحیح ہو جائیں۔ معاملات کا معاملہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، بڑا خطرناک ہوتا ہے، اس لیے کہ عبادات کا حساب اللہ کے ساتھ ہوگا اور معاملات کا حساب بندوں کے ساتھ پڑ جائے گا، اور جب بندے کا بندے سے واسطہ پڑتا ہے تو وہ اپنی دنیاوی غصہ بھی نکالتا ہے، پھر وہاں نکالے گا، اس ضد میں آ کر وہ اپنا دنیاوی غصہ بھی نکالے گا، بڑا مشکل ہو جائے گا حساب کرنا۔ اس لیے عبادات کو صحیح کرنا، عبادات کو اچھے طریقے پر، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنا، یہ تو ہم سب کی ذمہ داری ہے، کریں، اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے، اس کے مطابق کرنا بھی ضروری ہے، لیکن اس سے بڑھ کر ہمارے معاملات ہیں۔ معاملات ہمارے گھر سے شروع ہوتے ہیں، ہمارے پڑوس، ہماری گلی، ہمارے محلے، اس سے نکل کر دور دور تک چلے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا، فرمایا جب تم تمہارا کوئی پڑوسی ہو نا تو اپنے گھر کی دیوار کو اس طرح سے نہ بنانا کہ تمہاری دیوار کی وجہ سے پڑوسی کے گھر کی ہوا رک جائے، ایسے نہ بنانا۔ چل جائے کہ ہم اوپر نیچے رہنے والے، اوپر والے اپنے رات بھر اپنے گھر میں کھیل کود رہ گئے اور چھت پہ آوازیں آ رہی، نیچے والے کی نیند حرام ہو رہی،
یا اپنی دیواروں میں دھڑا دھڑ لگے میں چیزیں مار رہے ہیں اور اگلے سے پڑوس والے کی نیندیں خراب ہو رہی ہیں، یہ بھی معاملات کے زمرے میں آتا ہے، اس کا بھی اللہ رب العزت حساب و کتاب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مجھے بتائیں مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں صحیح ہوں، میں اچھا ہوں، میرے سارے کام اچھے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا بہت آسان ہے، اپنے پڑوسی کے بارے میں سنو کہ آپ کا پڑوسی آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اگر وہ آپ کے بارے میں اچھے کلمات لوگوں سے کہہ رہا ہے تو سمجھ لو تم اچھے ہو، اور اگر وہ آپ کے بارے میں اچھے کلمات نہیں کہہ رہا، اس کے تاثرات آپ کے بارے میں اچھے نہیں ہیں، تو سمجھ لو کہ وہ تم برے ہو۔ وقت پورا ہونے والا ہے، 3 منٹ رہیں گے۔